محترم حضرات، میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کل جس موضوع پر بہت زیادہ چرچا ہے یا جو موضوع سخن ہے وہ UCC ہے، یونیفارم سول کوڈ۔ یونیفارم سول کوڈ جس پر کئی سالوں سے گفتگو چل رہی تھی، لیکن ابھی سیاسی مقاصد کے لیے اس کو ابھارا گیا ہے، اس پر زیادہ ایشو بنا کر، بڑا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اس کو۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ملکی حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہماری قیادت کی طرف سے اور عوامی سطح پر کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، ہمارا نقطہ نظر یا ہمارا ویژن کیا ہے، اس کو کیسے پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس پر ہمیں روشنی ڈالنا اور اس پر توجہ دینا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرتا رہوں گا جب تک کہ اس موضوع کو پورے طور پر سمیٹ نہ لیا جائے، لیکن آج کی گفتگو کا موضوع اس سے متعلق ایک خاص پہلو کا ہے جو میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، یا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ UCC ہے کیا چاہا گیا ہے اس سے، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے اس میں کیا پروویژن ہے یا اس میں کتنی گنجائش ہے، اور ہمارا موقف اور شریعت کے اعتبار سے ہمارا رسپانس کیا ہے، یہ گفتگو میں اگلے جمعے کے لیے رکھتا ہوں۔ آج کی گفتگو UCC کے پہلو میں جو خاص مدعا بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شریعت اور اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام میں مساوات نہیں ہے، ذات برادری اور بھید بھاؤ کا معاملہ ہے، اسلام میں انیکویلٹی ہے، اسلام میں برادری واد ہے، اسلام میں طبقات ہیں۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے انہی طبقاتی نظام میں پل کر آئے ہیں اور اس کے ڈیفینسو رہے ہیں، لیکن ہم کیا طریقہ اپنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکیں اور سماجی حیثیت سے جو ریالٹی ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کریں۔ میں دونوں پہلوؤں پر بات رکھوں گا۔ ایک پہلو ہے کہ سوشل ریالٹی کیا ہے، سماجی حیثیت سے ہمارا مقام یا ہماری پوزیشن اور ہمارا وجود کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہے، عملی طور پر ہم کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اور اسلامی تصور کے اعتبار سے ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس میں 100% جھوٹ نہیں ہے کہ ہمارے مسلم سماج میں بھید بھاؤ اور ذات برادری کے عنصر موجود ہیں، ایلیمنٹس موجود ہیں، یہ ایک سچائی ہے، لیکن جس طرح سے اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، مبالغہ کر کے پیش کیا جاتا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ ہم کیونکہ اس قوم سے متاثر ہوئے ہیں جس کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ انسان جس سماج میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس قانون کے تحت رہتا ہے، جن کمیونٹیز اور قوموں کے ساتھ رہتا ہے، جن مذہبوں کے ساتھ تال میل اپناتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر یا بر صغیر کے مسلمانوں کے اوپر، سب کانٹیننٹ جو ہے اس کے مسلمانوں کے اوپر غیر قوموں کے اثرات پڑے ہیں۔ کلچرلی، سویلائزیشن کے اندر اس کے اثرات ہیں۔ ہاں، مذہبی طور پہ آئیڈیالوجیکلی وہ اثرات نہیں ہیں، کیونکہ اسلام جس طرح سے محفوظ شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے صحابہ کو دیا گیا تھا ویسے ہی آج تک موجود ہے، لیکن عملی طور پہ، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، ثقافتی طور پر ہم دوسروں کے اثرات کو قبول کرتے ہیں۔ ایک حد تک وہ قابل قبول ہے اور اس میں فلیکسیبلٹی ہے، لیکن ایک حد میں جہاں سے اسلام کے اصول اور پرنسپلز شروع ہو جاتے ہیں، اس سے ٹکراؤ جب ہوتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔
تو ہمارے ہاں بہرحال کسی نہ کسی شکل میں بھید بھاؤ موجود ہے، ذات برادری کی لعنت موجود ہے، اور شاید نارتھ میں ساؤتھ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو کہ اسلام کے مخالف ہے۔ بڑی ذات، چھوٹی ذات، اونچی ذات، نیچی ذات، یہ برادری، وہ برادری، یہ مسلک، وہ مسلک، یہ کلر والے، وہ کلر والے، یہ کلچر والے، وہ کلچر والے، اس زون والے، وہ زون والے، یہ جو تقسیم ہے ہماری، یہ تقسیم بالکل غیر اسلامی ہے، اسلامی اصول اور اسلامی کلچر اور اسلامی موومنٹ کے خلاف ہے۔ اسلام نے جو قرآن کی شکل میں ہم کو ایک دستور حیات دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہیں، اور سب سے بڑھ کر عملی شکل میں مدینہ منورہ کا جو سماج تیار کیا ہے، اور اس کے بیس پر آگے سالہ سال تک اسلامی تعلیمات چلتی رہی ہیں، ان کی روشنی میں ذات برادری کی تقسیم بالکل غیر اسلامی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے اندر، نکاح کے معاملات میں، رشتے ناطے جوڑنے میں، ان خصوصیات کو ملحوظ رکھنا جو خاندانی ہوتی ہیں، اس کو اسلام نے کمپلیٹلی نیگلیکٹ نہیں کیا ہے۔ دونوں کے فرق کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ جس طرح سے دونوں کو ملا کر غلط طریقے پر پیش کیا جا رہا ہے اس کو سمجھا جا سکے۔ دیکھیے، اللہ کے نزدیک ایک انسان دوسرے انسان میں مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سماجی مقام و حیثیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے سوائے عمل کی بنیاد پر۔ اللہ کا صاف اعلان ہے قرآن پاک میں، جو قرآن کا بنیادی اصول ہے۔ اب میں جو ریالٹی ہے اس سے آگے بڑھ کر اسلامی اصولوں کو بھی پیش کر رہا ہوں، اور اس کی روشنی میں جو ہمارا تصور ہے مساوات کا اسلامی، اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں فرمایا، جو قرآن پاک کا اس ٹاپک پر سب سے اہم تصور ہے اور سب سے واضح موقف ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، اے لوگوں، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا، گورے ہوں، کالے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، آدم کی اولاد جو بھی ہیں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کسی مذہب کو ماننے والے ہوں، ایک اللہ کا یونیورسل پرنسپل سمجھو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور تمہیں قبیلوں میں اور قوموں میں تقسیم کر دیا ہے، بانٹ کر رکھا ہوا ہے۔ تم الگ الگ خاندانوں کی طرف نسبت رکھتے ہو، الگ الگ ملکوں کی طرف نسبت رکھتے ہو، الگ الگ قبیلوں کی طرف نسبت رکھتے ہو، الگ الگ ٹرائبس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر پورے دنیا کے انسان ایک ہی سمجھے جائیں تو پھر رشتے ناتوں کو پہچاننا ممکن نہیں ہوگا۔ رشتے ناتوں کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوں، علاقے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، لوگوں کے الگ الگ جو تقسیمات ہوتی ہیں علاقے کی بنیاد پر، یا الگ الگ خصوصیات جو انسانوں کو نسلی بنیاد پر ملتی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ تقسیم ایک دوسرے سے تعارف کے لیے رہنی چاہیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے رہنی چاہیے۔ معلوم ہونا چاہیے یہ انسان ہندوستانی ہے، یہ یورپین ہے، یہ عرب ہے، یہ نان عرب ہے، معلوم ہونا چاہیے یہ اس خاندان کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے، تاکہ اس بنیاد پر ایک دوسرے کو پہچانا جا سکے اور رشتے ناتوں کو باندھا جا سکے، ایک چھوٹی یونٹ کو بنا کر ایک مضبوط سماج تیار کیا جا سکے۔ چھوٹی یونٹ اور بڑی یونٹ دونوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، شعوبا و قبائل۔ چھوٹی یونٹ بھی جو ہوتی ہے خاندان کی، اور بڑی یونٹ جو ہوتی ہے ایک بڑے سماج کے اندر ایک کمیونٹی کی، یا کمیونٹی کے اندر ایک بڑے خاندان کی یا بڑے قبیلے کی طرف جو نسبت ہوتی ہے۔ ان دونوں کو مینشن کر کے اللہ نے کہا یہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انسانوں میں یہ موجود ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ تم مذہبی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے
بڑائی کے اعتبار سے، مقام و حیثیت کے اعتبار سے اور بلند مرتبے کے اعتبار سے اگر اونچا مقام حاصل کر سکتے ہو تو تم جتنا زیادہ اللہ کے حکموں کی رعایت کر کے چلو گے، پیدا کرنے والے کی بات جتنی مانو گے، اس کے حکم پر جتنا چلو گے، اس کے فرمان کو جتنا قبول کرو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے کو جتنا اپناؤ گے، اس کا جتنا خیال رکھو گے اپنی زندگی کے اندر، اتنے ہی زیادہ تم بلند اور عظیم تر بنتے چلے جاؤ گے۔ صرف یہی ایک معیار ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے، فنڈامنٹل پرنسپل ہے، اصول ہے اسلام کا، کہ ہمارے نزدیک انسان اور انسان میں کوئی تقسیم نہیں ہے ذات، برادری، رنگ، نسل، وطن، علاقے، ملک کی بنیاد پر، مذہبی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، عزت و شرف کے اعتبار سے اور اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے۔ اسی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقعوں پر بیان کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور دے کر حجۃ الوداع میں بیان کیا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تھا اور عرفات میں خطبہ دیا تھا جہاں مسجد نمرہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں جو بات فرمائی ہے بہت واضح طور پر، وہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کے لیے انٹرنیشنل لا کی حیثیت رکھتی ہے۔ عالمی مسلمانوں کا تصور حیات کیا ہے یا دنیا کے لیے ویژن کیا ہے، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تم سب ایک تنہا رب کے بندے ہو، تمہارا باپ ایک آدم ہے، اسی سے سب کو پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا، کان کھول کر سن لو، کسی عرب کے آدمی کو، کسی عرب سے باہر کے آدمی پر، کسی عرب سے باہر کے آدمی کو، کسی عرب کے آدمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لو کہ کوئی انسان عرب کا ہو، عجم کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، اونچا ہو، نیچا ہو، جس شکل کا، جس شیپ کا، جس رنگ کا، جس قبیلے کا، جس قوم کا ہو، کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے ایک کرائیٹیریے کے، جو کرائیٹیریا تقوی کا ہے۔ جو جتنا متقی ہوگا اسی بنیاد پر اس کو مقام و مرتبہ ملے گا، دینی اور مذہبی اعتبار سے۔ دنیا میں کسی کو کچھ پوزیشن ملتی ہو، وہ الگ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اللہ کے نظام اور شریعت کے اعتبار سے کسی کو دوسرے پر کوئی برتری کسی طور پر نہیں حاصل ہے، نہ قانون کے اعتبار سے، نہ سماج کے اندر، نہ کسی ویلیو کے اندر، نہ کسی اسٹیٹس کے اندر، نہ کسی طور پر انسان کو مذہبی پیشوائی کے اندر، امامت کے اندر، کسی طور پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں دی گئی ہے۔ صرف تقوی کی بنیاد پر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہو اللہ کے نزدیک۔ یہ ایسا واضح کھلا اصول تھا، اور اتنی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کر کے جو انسانوں کے درمیان بھید بھاؤ کی وجوہات ہوتی ہیں، خاندانی وجوہات ہوں یا علاقائی وجوہات ہوں، کبھی خاندان کی وجہ ہوتی ہے جو انسان کی برتری کا باعث بنتی ہے، اور کبھی علاقے کی وجہ ہوتی ہے جو انسان کی برتری کی وجہ ٹھہرتی ہے۔ ان دونوں کو مینشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی فضیلت دوسرے پر نہیں دی گئی ہے، تقوی کی بنیاد پر تمہیں فضیلت اور مقام و مرتبہ ملے گا۔ یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ اسلامک ڈکلیریشن ہے، ہمارے لا کا، ہمارے قانون کا، ہماری شریعت کا، ہماری منہاج کا، ہمارے تصور حیات کا، اسلام کے ویژن کا۔ یہ دین سب کے لیے برابر ہے، کسی میں کوئی فرق برتا نہیں جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، مذہبی اعتبار سے، میں خاص طور پہ مذہبی نقطہ نظر کو پیش کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہی سارے بھید بھاؤ شروع ہوتے ہیں۔ دوسرے مذہبوں کا آپ جائزہ لیجئے، مذہب کے اندر درجہ بندیاں ہوتی ہیں۔ یہ طبقہ وہ ہوتا ہے قوم کا جو مذہب کے اندر امام بنا دیا جاتا ہے، یہ طبقہ وہ ہوتا ہے قوم کا جو مذہب کے لیے سب سے اوپر تصور کیا جاتا ہے، مذہبی اعتبار سے سب سے سپریم مانا جاتا ہے، اس کو سب سے بڑا اسٹیٹس دیا جاتا ہے، ریلیجیس میٹر میں اس کو اتھارٹی صرف سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو خاندانی حیثیت سے اس کو جم کرنا یا اوور کم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلام میں واضح طور پر یہ تصور دیا گیا کہ ہر بندہ دین اور مذہب علم کے اندر اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتا ہے، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عملی شکل میں اسلامی تاریخ میں جس طرح سے پچھڑے طبقات نے آگے بڑھ کر علم کی کمانڈ سنبھالی ہے، اس کی نظیر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تابعین اور ان کے بعد کے دور میں بھی جو علم دین کا علم ہے، اس کے جو امام رہے ہیں، اتھارٹی رہے ہیں، وہ سب کے سب غلام خاندان کے لوگ تھے۔ اکثریت، بڑی تعداد ان کی ہے جو غلام خاندان کی رہی ہو، وہ سب مذہب کے پیشوا اور امام اور لیڈر بنے ہیں۔ یا وہ خاندان ہیں جو عرب کے نہیں تھے، عرب کے باہر کے تھے، فارس کے تھے، ایران کے تھے، پرشین امپائر سے آتے تھے۔ اس طرح کے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر دین کی قیادت اور دین کی امامت کو سنبھالنے لگے۔ آج بھی یہ ایک سچائی ہے، جہاں ایک طرف سچائی ہے کہ بھید بھاؤ بڑھتا جاتا ہے، وہاں یہ بھی ایک سچائی ہے جس سے بڑی سچائی کوئی ہے ہی نہیں، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک میں بھی آپ دیکھیے، کوئی کسی امام سے اس کی ذات پات نہیں پوچھتا ہے۔ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اپنی علم کی بنیاد پر، اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے رکھ رکھاؤ کی بنیاد پر، کوئی اس سے نہیں پوچھتا ہے کہ تم کس ذات کے ہو، کس برادری کے ہو، کہاں سے آئے ہو۔ امام ہے سو امام ہے، اس کی امامت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ تصور دوسروں کے یہاں ہو سکتا ہے؟ یہ مذہب ہے، یہ بالکل اصول کی بات ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے۔ باقی کلچرل جو بھید بھاؤ ہوتا ہے یا آپس میں تال میل میں کمیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بات کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ تو مذہب کا ہوتا ہے۔ جب مذہب کے اصول میں ہی آپ نے کسی کی حصے داری کو قبول نہیں کیا، پھر آپ پوری زندگی کے میدانوں میں کسی کو قبول برابری کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارا اصول ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مذہب کے اندر، دین کے اندر، علم کے اندر، قرآن کے اندر کسی کو کوئی بھید بھاؤ اور فرق نہیں برتا جائے گا کسی کے ساتھ۔ سب برابر ہیں، سب یکساں طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایسے بڑھ کر دکھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک سچائی ہے۔ آپ تفسیر کے میدان میں دیکھیے، حدیث کے میدان میں دیکھیے، فقہ کے میدان میں دیکھیے، سارے امام جو بنے ہیں وہ عرب کے نہیں ہیں یا غلام خاندان سے آنے والے لوگ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی امامت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوفے کی سرزمین کے جو سب سے بڑے امام وقت تھے، سب سے بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے سے ان کو کوفہ کی طرف بھیجتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں کبھی نہ بھیجتا، لیکن آج میں کوفہ کے لیے تم کو ترجیح دے رہا ہوں، یعنی اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں، اپنے فائدے کو چھوڑ کر تمہیں کوفہ بھیج رہا ہوں تاکہ تم اس نئی ریاست، اس نئے ملک کو جو بسایا جا رہا ہے، وہاں جا کے تم لوگوں کو رہنمائی دے سکو۔ وہ کون تھے؟ وہ ایک غلام خاندان کے چرواہے تھے، غلامی کی زندگی مکے میں بسر کرتے ہوئے بکریوں کو چرایا کرتے تھے، لیکن علم نے انہیں امام بنا کر رکھ دیا، سر کا تاج بنا دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کیسے کالے خاندان کے حبشی غلام تصور کیے جاتے تھے، لیکن مکہ جب فتح ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے پہ چڑھوا کر ان سے اذان دلوائی ہے، یہ اعلان کرنے کے لیے کہ مذہب میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ مذہب کے جو پوزیشنز ہیں، امام بننا، مؤذن بننا، مذہب کی جو پوزیشن ہے عالم بننا، مذہب کی جو پوزیشن ہے لوگوں کے سامنے حلال و حرام اور شریعت کو بیان کرنا، اس میں کسی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ جو آگے بڑھے گا اپنی فضیلت کی بنیاد پر وہی امام بن جائے گا۔ اسلامی مساوات کیسی تھی، عدل کیسا تھا، انصاف کیسا تھا، جسٹس کیسا تھا۔ حضرت
عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کورٹ کے اندر پیش ہوتے ہیں، اور کورٹ میں جو قاضی ہوتا ہے وہ ان کی رعایت میں اپنے مقام سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ خلیفہ وقت آیا ہے، تو وہ وہاں پہ اپنا کیس ہٹا لیتے ہیں اور دوسرے کورٹ میں ڈالتے ہیں، اس قاضی کو اس کی پوزیشن سے برطرف کر دیتے ہیں کہ جب تم اپنی پوزیشن پر رہتے ہوئے میرے لیے کھڑے ہو سکتے ہو تو کورٹ میں انصاف کے ساتھ ہمارے بیچ میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقدمہ ایک یہودی کے ساتھ پیش ہوتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گواہ کو نہیں پیش کر پاتے ہیں کیونکہ اس موقع پر گواہ نہیں ہوتا ہے سوائے ان کے بیٹے کے، تو ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی اور فیصلہ یہودی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ یہودی اس وقت کھڑے ہو کر کہتا ہے خدا کی قسم آسمان و زمین اسی انصاف کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط طریقے پر تھا، حضرت علی پر حق تھے، لیکن اصولی اعتبار سے ان کے پاس گواہ موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے خلاف قاضی نے خلیفہ رہتے ہوئے فیصلہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے بیٹے نے ایک قبطی کو، وہاں کے ایک غلام خاندان کو یا وہاں کے اصل باشندوں کے ایک آدمی کو، باشندوں میں سے ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا، تو اس نے آ کر مکہ مکرمہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عمرو بن العاص کو ان کے بیٹے کے ساتھ طلب کیا اور حج کے موقع پر اعلان کیا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی کو اونچا نیچا سمجھ کر تصور کر کے معاملہ کرو؟ تم کس بنیاد پر کسی آزاد کو غلام اور تصور کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ ویسا برتاؤ رکھ سکتے ہو؟ حکم دیا اس قبطی کو کہ تم اس گورنر کے بیٹے کو بھرے مجمع میں تھپڑ مارو، بدلہ لو، یہ تمہارا حق ہے اور قصاص ہے، یہی انصاف ہے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری رہا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دو مثالیں ہی صرف ہیں تاریخ کے اندر جس کو پیش کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ آپ پوری تاریخ پڑھیے، جو انصاف تھا، جو رویہ تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ تھا، وہ اسی طرح کا تھا، اسی بنیاد پر تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق تھے، اور کسی بنیاد پر بڑے اور چھوٹے میں کوئی تقسیم نہیں تھی۔ آج قانون تو بڑا اچھا بنا دیا جاتا ہے، لیکن پوزیشن والے اور معمولی آدمی میں پریکٹیکلی قانون کے نفاذ میں جس طرح کا دو رخا پن ہوتا ہے، جس طرح سے دو رویے اپنائے جاتے ہیں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ قانون کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ قانون تو آپ سخت بنائیں، لیکن دوسروں کے ساتھ جو کمزور ہیں آپ اس کو نافذ کریں، اور جو طاقتور ہیں ان کو نافذ نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر بڑی شدت کے ساتھ احکامات جاری فرمائے تھے۔ کہا تھا کہ یہودیوں کا یہی رویہ تھا کہ لوگ عزت دار لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور قانون سے باہر کر دیا کرتے تھے، اور جو کمزور ہوتے تھے ان پر قانون نافذ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب ایک مخزومی خاتون کے ہاتھ کو کاٹنے کا چوری کی وجہ سے مکے میں فیصلہ ہوا تھا، لوگوں نے سفارش کرنی چاہیے کہ بڑی عزت والی خاتون ہے اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، ابھی نئے نئے اسلامی نظام آیا ہے تو شاید اس سے بھول چوک میں ایسا ہو گیا ہو، لہٰذا چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اعلان فرمایا، خطبہ دیا لوگوں کے درمیان آ کے، اور اس موقع پر فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ عزت دار اور شرف والے جو لوگ ہوتے تھے ان کو قانون کے دائرے سے باہر رکھا جاتا تھا، ان کے لیے رعایتیں نکالی جاتی تھیں، ان کے لیے چھوٹ دی جاتی تھی، ان کو ایگزمپشنز دیے جاتے تھے، اور جو کمزور طبقہ ہوتا تھا اس کو قانون میں پھنسا لیا جاتا تھا۔ یاد رکھنا، میں اعلان کرتا ہوں، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ فیصلہ ہے ہمارا قانون ایسا نہیں ہے کہ حاکم طبقے کے لیے، محکوم طبقے کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے، یہ قانون سب پر برابر ہے اور نافذ بھی برابر ہوگا، ذرا بھید بھاؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، سب پر یکساں حیثیت سے اس کو جاری کیا جائے گا۔ یہ جو اسلام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہم کو ایکویلٹی کا تصور ملتا ہے،
اور بھید بھاؤ اور ذات برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے درمیان تفریق نہ کرنے کا اصول ملتا ہے، یہی ہماری خوبصورتی ہے، یہی وہ اٹریکشن ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پیش کیا ہے اور اسلام کی طرف لوگوں کو کھینچ کھینچ کر بلایا ہے۔ اسی بنیاد پر قومیں اسلام میں داخل ہوئی ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھیں کہ یہ دین جو آیا ہے اس کے اندر کسی بنیاد پر دوسرے انسان کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں برتا جا رہا۔ جو پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جو خاندان پہلے سے مسلمان ہیں، جو نئے مسلمان ہو گئے، ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ مسجد کی پہلی صف ہر اس شخص کے لیے جو پہلے آئے گا، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے چپراسی ہو یا چاہے ملازم ہو، جو بھی پہلے آئے گا اس کے لیے مسجد کی پہلی صف ہے۔ جو بھی علم میں آگے بڑھے گا اس کے لیے امامت ہے، جو زیادہ محنت کرے گا اس کے لیے دین کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ جہاں تک بات، اخیر میں مختصر کرتے ہوئے ایک بات کوٹ کر دیتا ہوں، جہاں تک بات ہے شادی بیاہ کے اندر کسی حیثیت سے خاندان کی رعایت رکھنا، اس سلسلے میں دیکھیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ شادی بیاہ کے اندر بھی، نکاح کے معاملات کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھید بھاؤ کی اجازت نہیں ہے، اونچ نیچ کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیونکہ شادی بیاہ ایک سماجی تال میل کی چیز ہے، اس لیے اس کے اندر اس لیول کو سمجھنا جو ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک عورت کا مرد کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ایک سوشل بانڈنگ تیار ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو کلچرل ان کے درمیان ایکویلٹی ہونی چاہیے یا برابری کا نظام چلنا چاہیے، اس کی رعایت ہونی چاہیے۔ وہ کوئی کمانڈمنٹ نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہی کرنا ہے، وہ ایک مورل ڈائریکشن ہے، وہ اللہ کی طرف سے اخلاقی رہنمائی دی گئی ہے، جس کو اسلام میں کفاءت کا نظام کہا جاتا ہے، کفو کہا جاتا ہے، برابری۔ شادی بیاہ میں مرد اور عورت کے درمیان برابری کا خیال کرنا، اس خیال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی زیادہ بڑے خاندان کا ہے وہ چھوٹے خاندان سے شادی نہیں کر سکتا ہے، چھوٹے خاندان والا بڑے، یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان کے اسلامی اعتبار سے فرق اس بنیاد پر ہوگا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا رہا ہے، کس اسٹیٹس کے ساتھ وہ لوگ رہتے رہے ہیں، کس کلچر کے ساتھ جڑ کر ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو ان کے درمیان سوشل بانڈنگ صحیح برقرار رکھنے کے لیے آپس میں تال میل اور برابری ہونی چاہیے۔ یہ شادی بیاہ نکاح کے معاملات کو مضبوط پائیدار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ ایک سچائی ہے۔ جو لڑکی کسی دوسرے کلچر سے یا دوسرے بیک گراؤنڈ سے آتی ہے اور لڑکا دوسرے بیک گراؤنڈ کا ہوتا ہے تو ان کے درمیان آپس میں سماجی زندگی کے اندر بڑے بھید بھاؤ ہو جاتے ہیں، جو کہ نیچرل سماجی طور پر لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ذات برادری کے بھید بھاؤ نہیں، ذات برادری کے بھید بھاؤ نہیں، رہن سہن کے فرق، اس کے درمیان ایسی برابری ہونی چاہیے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکتا ہو۔ صرف اتنی بات ہے جو کفاءت کے اندر یا برابری کے اندر نکاح کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ملحوظ رکھی گئی ہیں، اور یہ بھی کوئی زبردستی کا حکم نہیں ہے کہ اس کے بغیر ہوا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک رہنمائی دی گئی ہے شادی بیاہ کو مضبوط تر رکھنے کے لیے۔ ہمارے فقہا نے اس کو ایک اصول کی حیثیت سے پیش کیا ہے، ورنہ اس کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ یا ذات برادری کی تقسیم لازم نہیں آتی ہے، اور جو اس بنیاد پر تقسیم کرتا ہو وہ غلط کرتا ہے اور اسلام کے نظام کے خلاف جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے درمیان، اسلام کے ذریعے سے دی گئی جو برابری ہے انسانوں کے درمیان، اس کو سمجھنے والا، اس کو عملی زندگی میں اپنانے والا، اور اس کو صحیح عملی شکل میں دوسروں کے ساتھ سامنے پیش کرنے والا بنائے۔ ہمارے درمیان سماجی حیثیت سے جو انیکویلٹی ہے اور آپس میں ذات برادری کی جو تقسیم ہے، اس لعنت کو ختم فرما کے اتحاد امت کا سبق پڑھانے والا اور پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا اور عمل کرانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔